أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البدور بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مقام صادقین اور صدیقہ آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کریم نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن کریم کا ان مقامات کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ان مقامات کو عام انداز سے کنسیڈر نہ کریں۔ مثلا جب صالحین کی بات آتی ہے تو عام طور پر اگر ہم ایک کامن اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے صالحین کا مقام سمجھنا چاہیں تو ہم کہیں گے بٹ جو بھی آدمی نیک عمل انجام دیتا ہے عمل صالح اور اس کا بھی جو کانسیپٹ ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے ہاں جی یہ صالحین میں سے ہے۔ لیکن قرآن جب مقام صالحین کو بیان کرتا ہے تو اس کا انداز کیا ہے کہ وہ انبیاء کے الفاظ کو کوٹ کرتا ہے جہاں پر انبیاء یہ دعا مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صالحین میں سے قرار دینا۔
اب جب نبی اپنے لیے یہ دعا کرے گا کہ پروردگار مجھے صالحین میں سے قرار دے، تو پھر حتیٰ قرآن کے ترجمہ پڑھنے والے کو بھی ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام صالحین ہے کہ جس کے لیے نبی دعا کر کے یہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے اس مقام صالحین پر قرار دے۔ یہ جو انداز ہے قرآن کریم کا، یہ سمجھاتا ہے کہ کچھ درجات ہیں، اور پھر قرآن کریم میں اگر خود درجات کو ہی بحث کیا جائے تو اپنی جگہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ۔ مثلا کسی مقام پر آ کر پروردگار عالم سورہ مبارک ہے، مثلا واقعہ، سورہ واقعہ صرف ایک جملہ کہتا چلوں کہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے جناب عبداللہ ابن مسعود؟ کہ جو پیغمبر کے برجستہ ترین اصحاب میں سے ہیں۔ لیکن اب تاریخ سے ہمارا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ تاریخ ہمیں یہ بتائے کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا انتقال کیسے ہوا۔ تو جب ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی حکومت میں جناب عبداللہ ابن مسعود کو مولا کائنات کا ساتھ دینے پر اتنا مارا گیا کہ آپ کی انتڑیاں، آنتیں انسٹنٹائن میں زخم ہو گیا، اور پھر اسی بیماری اور اسی تکلیف میں عبداللہ ابن مسعود کا انتقال ہوا، جس کو اگر ہم صحیح معنی میں کہیں تو جناب عبداللہ ابن مسعود کی شہادت واقع۔ اور جب وہ شہادت کے بالکل نزدیک تھے تو جس کے دور میں یہ ہوا وہ آئے اور آ کر جناب عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ بھئی کسی چیز کی ضرورت ہو، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب مجھے مار رہے تھے، جب مجھے ضرورت تھی، جب میرے پاس آنا چاہیے تھا، اس وقت میرے پاس نہیں آئے ہو، اور اب جب میں ہر چیز سے فارغ ہو کر جا رہا ہوں تو آئے ہو۔ کہا نہیں، تمہارے بعد تمہاری بیٹیاں بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں اپنی بیٹیوں کو وہ تحفہ دے کر جا رہا ہوں کہ جو پیغمبر نے مجھے بتایا کہ اگر کسی کے پاس یہ تحفہ ہو تو اسے کسی اور کی ضرورت۔ کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر رات ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ زندگی میں کبھی فقیر اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہم صل اور سورہ مبارک ہے واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ہی 3 طرح کے گروہ بیان کیے، السابقون والسابقون، پھر ان کے درجات کو بیان کیا، پھر فرمایا ان کے بعد کون ہے؟ اصحاب الیمین، پھر فرمایا ان کے بعد کون ہے؟ اصحاب الشمال۔ اب یہ 3 بڑے درجے ہیں، پھر ان درجوں کے اندر مقام ابرار ایک درجہ ہے، اس کے اوپر مقام علیین ایک درجہ ہے، اس کے اوپر مقام مقربین درجہ ہے۔ یہ درجات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، انسان کے ایمان، اس کے خلوص کے اعتبار سے اس کے لیے درجات ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختص کی۔ اب ان درجات کے اپنے آثار ہیں، ان درجات کے اپنے ایفیکٹس ہیں کہ جو انسان کی اپنی زندگی میں بھی ظہور کرتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک مقام صادقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مبارکہ سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت کے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت، صادقین کا ساتھ اختیار کرو۔ انشاءاللہ آیت کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ مقام تقوی اس سے مراد کیا ہے، معیت سے کیا مراد ہے، اور پھر مقام صادقین سے مراد کیا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ہمیں قرآن میں مقام صادقین سمجھ میں آ جائے
جو کہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں. یعنی خود تقویٰ کے لیے ضروری کیا ہے کہ اپنے اندر اپنے درمیان صادقین کو تلاش کرو. اب یہ صادقین میرے اور آپ کے صادقین نہیں ہیں، یہ صادقین وہ ہیں کہ جن کو اللہ صادقین کہہ رہا ہے. یہ وہ صادقین ہیں کہ جو مقام صادقین پر ہیں. تو جب ہم ان صادقین کو تلاش کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہمارا تقویٰ گارنٹیڈ ہو جائے گا. تقویٰ گارنٹیڈ ہوگا تو نتائج کیا نکلیں گے انشاءاللہ وہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں تفاصیل عرض کروں. لیکن ابھی ایک مرحلہ آج مقدماتی طور پر، کیونکہ آج کے دن کی گفتگو بھی نسبتاً مختصر ہے، ایک مقدمہ صرف آپ کے ذہن میں تیار کرنا چاہتا ہوں. جیسے یہ مقامات ہیں اسی طرح سے انہی مقامات سے متعلق القابات ہیں. اب خداوند کریم نے اس مرحلے کو بھی قرآن کریم میں انجام دیا ہے. کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے بعض افراد کے، بعض شخصیات کے نام لیے ہیں، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے نام نہیں لیے. بعض جگہوں پہ اللہ نے صرف لقب کو بیان کیا ہے، بعض جگہوں پر اللہ نے صرف صفات کو بیان کیا ہے، اور بعض ایسے بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ نے صرف کنایہ استعمال کیا ہے، اس سے آگے تفاصیل بیان نہیں. مثلا جناب ذی القرنین، اب اس کے اندر ایک بحث ہے کہ ذی القرنین آیا جناب ذی القرنین کا نام ذی القرنین ہے، ان کا لقب ذی القرنین ہے، یا یہ کنایہ ہے. اس کے اندر بحث آج تک یہ طے نہیں ہو سکا. حضرت خضر علیہ السلام، پورے قرآن میں جناب خضر کا نام نہیں آیا، صرف ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ملاقات کی تو اللہ نے کیا کہا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے اس نے ملاقات کی. کوئی نام نہیں، صرف کیا بتایا اللہ نے، آتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا رَحْمَةً، ہم نے اس کو رحمت عطا کی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے اپنے جانب سے ایک خاص علم جس کو علم لدنی کہتے ہیں وہ تعلیم کیا. نام نہیں ہے. اب ایسے قرآن میں کئی مقامات ہیں، لہذا یاد رکھیے گا یہ قرآن کی ٹیکنیک ہے، یہ قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن نے ہر مقامات پر جہاں ضروری سمجھا ہے وہاں نام لیے ہیں، اور جہاں ضروری نہیں سمجھا یا مصلحت کو اللہ تبارک و تعالی نے نظر میں رکھا وہاں پر نام نہیں لیے ہیں، اللہ نے صفات بیان کی. اور بعض صفات ایسی بیان کر دی ہیں کہ اگر آپ ان صفات کی روشنی میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان خاص افراد کے علاوہ آپ کو تاریخ میں کوئی اور بندہ ملے گا ہی نہیں. ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے آیہ ولایت میں جب تینوں ولایتوں کو مکمل کیا، یہ آخری جو آیات ہیں اس لیے کہ یاد رکھیے گا آیہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت قرآن کریم کی آخری آیات میں سے ہے، یہ پیغمبر کے زمانے کی آخری آیات میں سے ہے. لہذا یہ وہ آیات ہیں جو ولایت کے تسلسل اور ولایت کی کڑیوں کو مکمل کر رہی ہے. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے. اب آپ کو قرآن میں کئی مقامات پر ایسی آیات ملیں گی جن میں صرف اللہ کی ولایت کا تذکرہ ہے، بعض جگہ صرف رسول کی ولایت، بعض جگہ اللہ اور رسول دونوں کی ولایت. لیکن یہ آخری آیت ہے جو تیسری ولایت کو، تیسرے مرحلے کو مکمل کر رہا ہے. یہاں پر اللہ نے تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، بس اس کی صفات بیان کر دی. کون ہے؟ آمن الذین، ایمان لانے والا ہے. اور کون ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والا ہے. وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکات دینے والا ہے. وہم راکعون، اس حالت میں کہ رکوع کر رہا ہو. تو اب رکوع کی حالت میں زکات دینے والا جب بھی تلاش کرنے نکلیں گے سوائے مولا کائنات کی کوئی اور نہیں ملے گا. یہ ٹیکنیک ہے. اب کیا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نام کے بھی اگر شخصیت کا تعارف ہو سکتا ہے تو قرآن نے اس راستے کو اختیار کیا. اسی طرح سے قرآن نے القابات کو اختیار کیا. لہذا جب قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب الکوثر سے یہ جو مراد ہے، بعض روایات میں آپ کو جنت کی نہر کا نام ملے گا،
بعض جگہوں پہ آپ کو کوثر کے نام سے خیر کثیر ملے گا، بعض جگہوں پہ کچھ اور ملے گا۔ یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں، ان تفاسیر کی اصل ارجاع، اس کی جو اصل بازگشت ہے وہ کس طرف ہے؟ معصوم کے اس قول کی طرف۔ فرمایا کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، جو جتنا ہضم کر سکے اس کو اتنا کھلاؤ، جو جیسا ہضم کر سکے اس کو ویسا کھلاؤ۔ اب جس کو معلوم ہے پیغمبر کو کہ اس کی سطح جنت کی نہر سے اوپر سوچ ہی نہیں سکتی، تو اس کو کہہ دیا بھائی کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ جس کی سطح جنت تک نہیں پہنچ سکتی اس کو دنیا میں ہی سمجھا دیا کہ خیر کثیر کہتے ہیں کوثر کو، لیکن جس کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوثر کا تو اپنا معنی ہی اتنی کثیر خیر ہے، اتنی کثرت سے خیر ہے کہ حتیٰ لفظ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتا، عقل اس کا احاطہ نہیں کرا سکتا، اس کو سمجھایا کہ اس کوثر کو اگر مجسم کر دو فاطمہ بن جاتی ہے۔ عقل کے اعتبار سے جس کی عقل جتنا تحمل کر سکے، لہذا قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف القابات اختیار کیے۔ یہی ترکیب پیغمبر نے بھی استعمال کی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے افراد کو خود لقب دیے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ القابات اگر پیغمبر کی زبان سے کسی نے لیے ہیں تو وہ سوائے آل محمد علیہ السلام کے کوئی اور نہیں۔ لہذا خود حضرت کی زبان سے حضرت کے اپنے آل کے لیے جو القابات استعمال کیے گئے ہیں، اگر انہی کو جمع کر کے ان پر بحث کر لی جائے تو اپنی جگہ ایک مفصل بحث۔ اور انہی تمام افراد کے درمیان میں پیغمبر کی بیٹی جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت نے آپ کے لیے جتنے القابات اور جتنی صفات جناب سیدہ کے لیے اختیار کیے ہیں، تاریخ میں کسی اور ذات کے لیے اتنے مقامات اور القابات نہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ غور کیجیے گا، القابات ہم بھی لوگوں کو دیتے ہیں، ہم بھی، دنیا نے بھی بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے القابات استعمال کیے۔ ہم عام طور پر دو چیزوں کو نظر میں رکھتے ہیں۔ پہلی جو چیز ہوتی ہے، کسی کو لقب عطا کیا جاتا ہے، اگر دنیا کسی کو لقب دے بھی تو اس کی ظاہری کیفیت کو دیتے ہوئے، مثلا ہم نے کسی کو زیادہ خیرات تقسیم کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم اس کا نام سخی رکھ دیں گے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو پیسہ لا رہا ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، کچھ نہیں معلوم ہمیں۔ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھنے کے بعد کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا سخی آدمی۔ اور عین ممکن ہے کسی کی واقعاً اچھی صفات یا اس کی واقعاً کردار اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ واقعاً ہمیں معلوم ہو، ہم اس کو لقب دیں، لیکن ہم کبھی بھی ظاہر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا جو دنیا القابات دیتی ہے، وہ القاب دنیا نہیں دیتی، بلکہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ جب حکومت میں آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو وہ اپنے لیے خود القابات کو مشہور کرواتے ہیں۔ لہذا بھی ہماری بھی تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں، جتنے ظالم بادشاہ تھے انہوں نے کسی نے اپنے نام کے ساتھ رشید لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنے نام کے ساتھ کچھ اور لگایا ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے القابات اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ شاید جو ہمارے ظلم اور ہمارے گناہ ہیں وہ چھپ جائیں۔ لیکن تاریخ بڑی ظالم شے ہے، دنیا کا جو چرخہ ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ ظالم جتنا مرضی زور لگا لے، خدا کی قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اس کے سارے جھوٹ خود بخود کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لہذا جتنے تاریخ میں بادشاہوں نے اپنے زر خرید غلاموں سے اپنے لیے جتنے القابات گنوائے، تاریخ میں ایک ایک کر کے سب خود بخود نابود ہوتے چلے۔ اور اسی کا ایک مظاہرہ، اس سے ملتی جلتی بات ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ مثلا ویسٹ کی دنیا نے کتنا اپنے آپ کو مشہور کیا ہوا تھا کہ جی ہم بڑے
انسانیت دوست ہیں، ہم بڑے ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہم آزادی کے خواہاں ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ ابھی 40-42 دنوں کے اندر ان کی ساری انسانیت دوستی کا جو پول تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ صرف دوسروں کو دبانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، خود عمل کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ قانون ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، اور نہ کوئی ایتھکس ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں۔ لہذا اب ضروری تھا کہ خود قرآن اور پیغمبر سچے اور جھوٹے القابات کو فرق کرتے ہیں۔ لہذا اب قرآن جب کسی کو لقب دیتا ہے، معصوم جب کسی کو لقب دیتا ہے، تو وہ پھر اس کی ظاہری کیفیت کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اس کی وجود کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو وجود کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی کیا مرحلہ ہے؟ اس میں بھی مرحلہ یہ ہے کہ کچھ افراد، کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں کہ جو زمین کے اوپر اسرار الہیہ کی تجلی کا نمونہ ہوتی ہیں۔ یہ جتنی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں زمین پر، اس سے زیادہ ان کا لنک عالم ملکوت اور عرش الہی کے اوپر ہوتا ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ کس کا لنک کہاں تک ہے، کس کی پہنچ کہاں تک ہے؟ تو ایک راستہ معصومین نے اختیار کیا القاب کا، لہذا معصومین نے ایک دوسرے کے لیے القاب استعمال کر کے ایک دوسرے کے وجود کے اسرار کی دنیا کو اپنے چاہنے والوں کے لیے کھولنا شروع کر دیا۔ اب اس دوران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات آپ کا نام میں مبارک فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو معصومین نے فرمایا کہ یہ نام بھی جناب سیدہ کا خود اللہ نے تجویز کیا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے، اب یہ فاطمہ وہ نہیں ہے جس کو باپ محبت میں کہہ دے، ماں پیار میں نام رکھ دے، نہیں، یہ فاطمہ اللہ نے رکھا۔ تو اب معصوم سے پوچھا گیا، اب معصوم نے بھی عقلوں کو دیکھتے ہوئے جواب دیے۔ تو کسی کو جواب دیا کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کے محبوں کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا اور آپ کے دشمنوں کو جنت سے دور رکھے گا۔ لیکن جس کا ظرف تھا، جب اس نے سوال کیا تو فرمایا کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ یہ وہ سر الہی ہے جس کو اللہ نے عام عقول انسانی سے دور رکھا ہے۔ بس جب اللہ نے نام فاطمہ رکھا ہے اور عام عقول سے دور رکھا ہے تو جناب سیدہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ سوچ کر بات کرنا کہ یہ وہ ذات ہے جو عام عقلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ بس اگر عام ذہنیت سے سیدہ کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کی تو سیدہ کبھی بھی تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ یہ سیدہ اللہم صلی یہ سیدہ کی عظمت چونکہ نہیں سمجھ میں آ سکتی، لہذا پیغمبر اپنے عمل کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ سیدہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ کتنی خاص ہے؟ جناب عائشہ نے ام المومنین، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ روایت کے الفاظ کو عربی کے قواعد کے اعتبار سے حل کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی سیدہ آئی ہوں پیغمبر نے یہ عمل انجام نہ دیا ہو۔ وہ کیا عمل ہے؟ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب سیدہ آئے پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا جناب سیدہ دروازے سے داخل ہوتی پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے سیدہ تک جاتے اور سیدہ کو اپنے سینے سے لگاتے اور سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے۔ فرمایا بعض اوقات پیغمبر اتنا استشمام یعنی سونگھتے تھے جناب سیدہ کو، کہ اتنا سونگھتے تھے کہ ایک دن میں نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ آپ سیدہ کو اتنا سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں سیدہ کو اس لیے اتنا سونگھتا ہوں کہ سیدہ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
میں جب زمین پر دیکھیے پیغمبر کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں میں جب بھی زمین پر جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں سیدہ کو استشمام کرتا ہوں، سیدہ سے مجھے جنت کی خوشبو۔ پیغمبر کیا بتا رہے ہیں؟ یہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں زمین پر نظر آ رہی ہے لیکن یہ وہ ذات ہے جس کی اصل عرش الہی سے متصل ہے، یہ وہ اسرار الہیہ کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں سدرۃ المنتہی، جس کی جڑیں جنت سے متصل ہیں، لہذا سیدہ سے مجھے خوشبو ہوتی۔ کتنا احترام کرتے ہیں جناب سیدہ کا۔ روایات کہتی ہیں کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب ہجرت کے بعد مولا کائنات کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک یہ کہ پیغمبر کی امانتوں کو واپس کریں گے اور پیغمبر کے گھر والے جو بعض افراد ہیں اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کہ جن میں جناب سیدہ بھی شامل ہیں، ان کو مکہ سے مدینہ لے کر جائیں۔ اور جب حضرت اس قافلے کو لے کر جا رہے تھے کفار کے ایک چھوٹے سے لشکر نے حملہ کیا جن کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ نے حریث بن نفیل نام لکھا ہے۔ حریث بن نفیل، اس نے اس اونٹ کو چابک مارا جس پر سیدہ سوار تھی، اونٹ بدک گیا، سیدہ اونٹ سے زمین پر گر گئی۔ جب مدینہ پہنچے تو آپ جانتے ہیں پیغمبر مدینہ کے باہر منتظر تھے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر پہلا سوال کیا میری بیٹی سفر کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کہا بابا میرے اونٹ کو تازیانہ مارا، اونٹ بدک گیا، میں زمین پر گری۔ اس واقعے کے تقریباً 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوئی اور پیغمبر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، پیغمبر نے جب عام معافی کا اعلان کیا، حضرت امیر کو اور مسلمانوں کو صحابہ کو بلا کر کہا سب کو معاف کر دینا۔ 10 افراد ایسے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی لپیٹ لے تب بھی ان کو معاف مت کرنا، ان کو قتل کر دینا۔ ان میں سے ایک نام اسی ملعون کا تھا، رحمت للعالمین ہے، 8 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت یہ بتا رہی ہے جو سیدہ کو اتنی سی تکلیف پہنچا دے، یا رسول اللہ اتنی سی تکلیف برداشت نہیں ہوئی آپ سے، کاش امت کا سلوک دیکھ دیں جب آپ کی بیٹی چلتے ہوئے دروازے۔ لیکن ایک گزارش، آج شب جمعہ ہے، شب منصوب پہ امام حسین جناب زینب ہے، جناب سیدہ کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک دفعہ کہوں گا بی بی جب آپ اونٹ سے زمین پر آ کر گری ہوگی، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، آپ کے سر پر چادر ہوگی، ارے بی بی ایک مرتبہ کوفہ اور شام کی راہ میں آ کر دیکھو، ارے آپ کی بیٹیاں سر برہنا ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ارے اونٹ سے جب ہاتھ بندھے گرتی ہوگی، ارے تمہارا بیٹا عباس جس طرح سے بغیر بازوؤں کے گرا اسی طرح سے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون